بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو رمضان کا اختتام ہے، ایام معدودات، چند دن تھے جو گزر گئے۔ اب اختتام پر دو کام کرنے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جتنی بھی عبادات اعمال کی ہمیں توفیق ملی، ہم نے رمضان کے روزے رکھے، تراویح پڑھی، ہم نے نماز پڑھے، نوافل پڑھے، دیگر قرآن کے ختم نکالے، اور صدقہ و خیرات اور فطرانہ اور زکوٰۃ کی ادائیگی ہوئی، اور غریبوں کے ساتھ ہمدردی، حسن سلوک اور ایثار اور قربانی کا جذبہ، یہ ساری عبادت ہم نے سر انجام دیے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ محض اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوئی۔ تو لئن شکرتم لازیدنکم، شکر ادا کرو گے تو نعمت بڑھا دوں گا۔ تو یہ عبادات اعمال کی توفیق بھی ایک نعمت ہے، تو شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ مزید اعمال کی عبادات کی توفیق دیں گے، مزید وہ شوق اور جذبہ پیدا کریں گے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے۔ جو کمی کوتاہی ہو گئی اس پر استغفار کرنا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، مومنوں کا صاف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، وَكَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، رات کا بہت تھوڑا حصے میں وہ آرام کرتے ہیں، اکثر حصہ عبادات میں اپنے آپ کو مصروف کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا، آوزاری کرنا، اور پھر اس کے بعد ان عبادات کے سر انجام دینے کے بعد وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، استغفار تو گناہوں پر ہوتا ہے، یہاں عبادات کے سر انجام دینے کے بعد استغفار کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں ان عبادات میں جو کمی کوتاہی ہو گئی اس پر استغفار ہے۔ تو اس لیے عبادات میں رمضان کے مہینے میں جو کمی کوتاہی ہو گئی اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا۔ اور پھر ویسے بھی آج کے ماحول میں، ہمارے پاکستان کا جو ماحول ہے، پوری دنیا میں مسلمانوں پر جو گزر رہی ہے اس پر استغفار ضرور بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کریں، ہمارے اعمال کی بدولت ہے۔ انما اعمالکم اعمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں۔ تو اس لیے اس طرف بھی توجہ ہونی چاہیے، استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور اعمال کی طرف متوجہ ہو، مساجد کی طرف، عبادات کی طرف متوجہ ہو۔